بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 76واں سبق ہے، اور پیچھے بات ہو رہی تھی کہ عبدالقاہر جرجانی نے دلائل الاعجاز میں جو بات کی ہے اس کے تناقض کو دور کرنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کیا تھا کہ بلاغت جو ہے وہ لفظ کی صفت ہے اس اعتبار سے کہ وہ مفید معنی ہے، یعنی وہ معنی جو کلام بلیغ کا مقتضی حال کے مطابق ہونا ہے، یعنی وہ خصوصیات اور نکات جو جن کے حالات تقاضا کرتے ہیں اور متکلم اس کی رعایت کرتے ہوئے کلام کرتا ہے۔ جب اس پر دلیل ہو گئی تھی، دلیل شارح رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کر دی تھی کہ بلاغت کی تعریف سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کلام میں فصیح جو مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، تو اس میں جو مطابقت ہے یعنی بلاغت اس کی اضافت کلام کی طرف ہے، تو کلام الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، تو گویا بلاغت جو ہے وہ الفاظی کی صفت ہوگی، یہ بات ہو گئی تھی۔ اور دوسری بات جو شارح رحمۃ اللہ تعالی نے کی تھی وہ یہ تھی کہ مطابقت اور عدم مطابقت کو جو اعتبار ہے وہ ان معنی اور اغراض کی وجہ سے ہے جن کے حالات تقاضا کرتے ہیں، یعنی جیسا حال اور مقام ہوتا ہے ویسے ہی ان معنی اور اغراض کی وجہ سے کلام لایا جاتا ہے کلام میں بلے، تو معنی موصولہ مراد نہیں ہے بلکہ معنی مخصوصہ اور وہ معنی مقتضی حال کی مطابقت مراد ہے۔ تو مطابقت اور عدم مطابقت ان معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ جن کے لیے کلام کو لایا جاتا ہے، جن نکات اور خصوصیات کے رعایت کرتے ہوئے کلام لایا جاتا ہے، تو جب ان رعایت کرتے ہوئے کلام لایا جاتا ہے تو بلاغت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو لفظ کی صفت قرار دینے کے لیے کہ وہ لفظ جو ہے وہ مفید معنی ہو، یعنی ان نکات کا، یہ بات ہو گئی تھی، تفصیل کر دی تھی۔ وَكَثِيرًا مَا، آگے بات تھی کہ کثیرن جو ہے ظرف زمان ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، اور اسی لیے اس پر جو ہے وہ کثیرن جو زبر پڑے جا رہے ہیں۔ ظرف زبان کیسے ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ احیان کی صفت ہے، اور احیان جو ہے وہ ہمیشہ ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، لہذا اس کی صفت بھی جو ہے وہ منصوب ہوگی۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ کثیرن صفت ہے اور احیاناً موصوف ہے، اور تقدیر عبارت جو ہے احیاناً کثیرن ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کثیرن اصل میں احیان کی صفت تھی، پھر احیان کو حذف کر کے کثیرن کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، اور پھر کثیرن کے وہی معنی ہوگا جو احیاناً کے تھے، اور کثیرن کو وہی نسب دے دیا گیا جو ظرف زمان ہونے کی وجہ سے احیاناً پر تھا۔ تو اس لیے شارح نے یہ کہا ہے کہ ظرف زمان ہونے کی وجہ سے منصوب ظرف زمان اس لیے کہ یہ احیان کی صفت تھا، تو اب وہاں سے اس کے قائم مقام ہو گیا، تو اس لیے اس کو منصوب قرار پڑتے ہیں ہم، تو احیاناً کثیرت میں بسا اوقات۔ آگے ہے ما، تو یہ جو ما ہے وہ کثرت معنی کی تاکید کے لیے یہاں لایا گیا ہے، اور اس کا عامل جو ہے وہ یعنی جو اس کو نسب دے رہا ہے وہ یسمى فعل ہے جو آگے موجود ہے۔ اس عبارت سے جو مصنف کا مقصد ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ جو ابھی پیچھے بیان ہوا تھا کہ مطابقت جو ہے وہ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونے کا نام ہے جس کو بلاغت کہتے ہیں، تو اسی چیز کو یعنی مطابقت کلام مقتضی حال کے لیے جس طرح بلاغت سے موصوف ہوتا ہے اسی طرح فصاحت سے بھی موصوف ہوتا ہے، یعنی جس طرح بلاغت مقتضی حال کی اگر مطابق کلام ہو تو اس کو بلاغت کہتے ہیں، تو اسی طرح اس کو فصاحت سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ لہذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز اس اعتبار سے ہے کہ وہ فصاحت کے اعلیٰ مرتبے پر ہے، تو یہاں پر فصاحت سے یہی بلاغت والا معنی مراد ہوتا ہے، یعنی یہی معنی مراد ہوتا ہے کہ کلام کی مطابقت مقتضی حال کے، یہی معنی مراد ہوتا ہے۔ اور جب یہ بات ہو گئی تو یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ
کہ اس معنی کو یعنی مطابقت کلام لمقتضی الحال کو فصاحت اور بلاغت دونوں کے ساتھ ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی کو شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصنف کے مطابقات میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ کثیر ما اور بسا اوقات نصب علی الظرفی منصوب ہے ظرفیت کی بنیاد پر، لأنہ من صفت الاحیان، کی گئی ہے احیان کی صفت ہے، یعنی احیاناً کثیراً تھا تو کثیرتاً تھا، تو پھر وہ احیان کو حذف کر دیا۔ اس کا ظاہر مقصد یہی ہے، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کثیراً احیان ہی کی صفت ہے، تو احیان بہت زیادہ وقتوں کو کہتے ہیں، تو اس لیے احیان کو جگہ کثیراً رکھ دیا گیا، کثیراً کو اس کے قائم مقام کر کے ظرفیت کی بنا پر ہی منصوب پڑھا جاتا ہے۔ وما، اور یہ جو ما ہے یہ کثرت والے معنی کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے، اور والعامل فیہ، اور اس میں جو عامل ہے وہ قولہ، مصنف کا یہ قول یسمى، تو مصنف نے فرمایا وکثیرا ما، اور بسا اوقات یسمى نام رکھا جاتا ہے ذالک الوصف المذکور، اسی مذکور وصف کا۔ کون سے مذکور وصف کا؟ یعنی کلام میں فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، اس وصف مذکور کا نام رکھا جاتا ہے فصاحتاً ایضاً، یعنی اس کو بلاغت، جس کو ہم اصطلاحی طور پہ بلاغت کہتے ہیں، اس کو فصاحت سے بھی کبھی کبھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ کما یسمى بلاغت، جس طرح اس کو بلاغت نام رکھا جاتا ہے اس طرح فصاحت بھی نام رکھا جاتا ہے۔ فحیث، جیسا کہ یقال، کہا جاتا ہے، ان اعجاز القرآن من جہت کونہ، کہ قرآن کا جو اعجاز ہے من جہت کونہ فی اعلی طبقات الفصاحت، وہ اس جہت سے ہے کہ وہ فصاحت کے اعلیٰ ترین طبقات کے اوپر ہے، تو اس جہت سے جو ہے وہ قرآن عاجز ہے۔ تو اب فصاحت میں جو یہاں مراد ہے یراد بہا ھذا المعنی، تو یہاں پر یہی معنی مراد ہے فصاحت کا، فصاحت کا وہ والا معنی مراد نہیں ہے جو پیچھے بیان ہوا، بلکہ یہی وصف مذکور مراد ہے کہ کلام میں فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، یہی معنی مراد ہے، اور گویا کہ اسی وصف مذکور کو کبھی کبھی بسا اوقات جو ہے وہ فصاحت سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بلاغت جو ہے وہ لفظ کی صفت ہے، اس طور پر کہ یہ وہ ان خصوصیات اور نکات کا فائدہ دیتا ہے جن کا حال تقاضا کرتا ہے، لہٰذا دلائل الاعجاز کے کلام میں کوئی کسی قسم کی بھی جو ہے وہ تناقض نہیں ہے، بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے ایسا۔ اور اس کے بعد شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل بیان کیے تھے اس چیز کے، اور اس کے بعد شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ وصف مذکور یعنی کلام فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونا ہی اس طرح بلاغت سے موسوم ہوتا ہے، اسی طرح فصاحت سے بھی موسوم ہوتا ہے، جیسا کہ یہ جو ہمارا عام سا جملہ ہے کہ ان اعجاز القرآن من جہت کونہ فی اعلی طبقات الفصاحت، کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو اعجاز ہے وہ اس طور پر ہے کہ وہ فصاحت کے اعلیٰ ترین طبقات پر ہے، تو فصاحت کے اعلیٰ ترین طبقات کے لحاظ سے قرآن عاجز کر دینے والا ہے، اس جیسا کلام نہیں لایا جا سکتا۔ تو اس جملے میں فصاحت سے مراد وہ والا فصاحت کا معنی مراد نہیں ہے، یعنی دوف تعلیب، تنافر کلمات اور تاکید سے خالی ہونا، وہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس جملے میں فصاحت سے مراد بلاغت ہی ہے کہ کلام فصیح مقتضی حال کے مطابق ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ بلاغت ہی پر فصاحت کا اطلاق بھی ہوتا ہے، جس طرح بلاغت سے موسوم ہوتا ہے اسی طرح فصاحت سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اور اسی لیے شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصنف کی مطابقت میں یہاں پر اس سے ایک زائد نکتے کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔